اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآن مجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين وبشرناہ بغلام حلیم۔ عزیزوں، قرآن مجید کی یہ ایک دعا ہے، اور دعا بھی کسی عام انسان کی دعا نہیں ہے، بلکہ یہ دعا خلیل خدا جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو وہ بارگاہ الہی میں کر رہے ہیں۔ اس دعا کے فقرے جو بارگاہ الہی میں جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار تو مجھے صالحین میں سے ایک فرزند عطا کر، ایک اولاد عطا کر۔ ادھر سے جواب آیا وَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، اور ہم نے بشارت دی ایک بردبار حلم والے فرزند کی۔ یہ آج آپ کے سامنے عید الاضحیٰ کے موقع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو عید قربان کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اسے عید قربان بھی کہتے ہیں، بقرہ عید بھی کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عید مسلمانوں کے لیے اللہ نے قرار دی ہے اور یادگار ہے جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی۔ پوری تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اور تفاسیر میں بھی اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیلات ملتی ہے۔ جناب ابراہیم عبد الہی، جناب ابراہیم نبی خدا، جناب ابراہیم اللہ کے رسول، جناب ابراہیم اولو العزم پیغمبر، جناب ابراہیم صاحب شریعت پیغمبر، جناب ابراہیم خلیل خدا۔ اتنے اوصاف جناب ابراہیم کی ذات میں جمع ہوئے ہیں، اور ایک اور عہدہ اور منصب جناب ابراہیم کو ملا ہے امتحان کے بعد۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم سے کچھ کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا گیا، اور جناب ابراہیم اس امتحانات میں کامیاب اترے، فَأَتَمَّهُنَّ، پورے کامیاب، 100% کامیاب ہوئے، تو خداوند عالم نے ابراہیم کو ایک اور منصب عطا کیا، انی جاعلک للناس اماما، بے شک ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں، انسانوں کا پیشوا بنا رہے ہیں۔ جب یہ منصب اعلیٰ جناب ابراہیم کو عطا ہوا، قال ومن ذریتی، تو جناب ابراہیم نے کہا اے پروردگار میری اولاد میں، میری ذریت میں، قال خداوند عالم نے جواب دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ گویا پہلی منزل امامت ہے جو نبوت میں امتحان کے بعد دی جا رہی ہے، اور ابراہیم اس امامت کو اپنی ذریت میں مانگ رہے ہیں، تو خداوند عالم نے انکار نہیں کیا،
بلکہ ایک شرط لگا دی، اور وہ شرط یہ ہے کہ امامت ظالمین کو نہیں ملے گی۔ تو امامت کا منصب دینے والا اللہ، خود ساختہ امامت نہیں ہوا کرتی، امامت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہو، اور امام بھی وہ ہوگا جو منصوص من اللہ بھی ہو اور محفوظ عن الخطا بھی ہو، عصمت کے درجے پر فائز ہو، اس سے کوئی ظلم صادر نہ ہو۔ یہ صفات ہے امام کے۔ تفصیلات کا موقع نہیں ہے جو اس موضوع پر جاؤں، میرا پورا اشرا جو میں نے درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں امامت پر پڑھا تھا، 12 مجلسیں ہماری پبلش بھی ہو چکی ہیں، وہ کتاب امامت کے اوپر پوری موجود ہے، جس میں میں نے پوری تفصیلات بیان کی ہے۔ تو بہرحال خلیل خدا دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار تو مجھے صالحین میں سے ایک اولاد عطا کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبیوں کی دعا کا انداز کیا ہوا کرتا ہے۔ ہم معصوم کے ذریعے سے دعا کا طریقہ سیکھیں۔ اگر ہمارے کیا اولاد نہیں ہے تو ہم اللہ سے کہیں گے، اے پروردگار تو ہمیں اولاد دے، ہمیں بیٹا عطا کر۔ بیٹے کی زیادہ خواہش ہوتی ہے انسانوں کو، بیٹیوں کے لیے بہت کم دعائیں لوگ مانگتے ہیں رب، لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد عطا کر دے۔ اب اولاد کیسی ہو یہ ہم کوئی دعا میں شرط نہیں رکھتے، لیکن نبی جب دعا کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین، ہمیں جو تو اولاد دے وہ صالحین میں سے ہو، یعنی اچھی اولاد ہو، نیک ہو، صالح ہو، بد کردار نہ ہو، اذیت پہنچانے والی نہ ہو، نافرمان نہ ہو، اللہ کی بھی مطیع ہو اور ہماری بھی مطیع ہو۔ یہ ہے نبیوں کی دعا کا طریقہ۔ لہذا ہمیں دعا کرنے کے لیے معصوم کے فقروں کو دہرانا چاہیے اور ان سے دعاؤں کو لینا چاہیے جب ہم بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ اب ظاہر ہے کہ ابراہیم کی دعا تھی، رد نہیں ہوئی، اللہ نے ابراہیم کو اولاد عطا کی۔ اب یہ ایک تاریخی پس منظر ہے کہ جناب ابراہیم کی پہلی زوجہ کا نام سارہ تھا اور نبی زادی تھیں، نبی کی اولاد میں سے تھیں، پہلی زوجہ تھیں، اور جب بابل سے ہجرت کی ہے جناب ابراہیم نے تو راستے میں ایک شہر سے گزر ہوا جہاں بادشاہ تک رسائی ہوئی، بادشاہ تک پہنچے اور معجزات و کرامات کو دیکھ کر بادشاہ نے جناب سارہ کو ایک کنیز عطا کی۔ اب تاریخ میں کنیز تو ہے، لیکن یہ کنیز کون تھی؟ یہ بادشاہ کی بیٹی تھی جناب ہاجرہ، جو جناب سارہ کی کنیزی میں آ گئیں، ان کی خدمت گزار بن کر آ گئیں۔ لیکن ایک زمانہ گزر گیا، ابراہیم صاحب اولاد نہیں ہوئے۔ تاریخیں بتاتی ہیں تقریباً 85 سال گزر گئے، اولاد نہیں۔ اب ابراہیم نے اولاد کے لیے دعا کی اور ادھر جناب سارہ نے پیشکش کی کہ یہ میری کنیز ہاجرہ، اس کو آپ اپنے عقد میں لے لے، ہو سکتا ہے خداوند عالم اس کے ذریعے سے آپ کو اولاد عطا کرے۔ تو ادھر پہلی زوجہ کی اجازت اور وہ اپنی کنیز کو ہبہ کر رہی ہیں، جناب ابراہیم نے جناب ہاجرہ سے عقد کیا اور خداوند عالم نے جناب ہاجرہ کے بطن سے ایک اسماعیل جیسا فرزند عطا کیا۔ اتنی عمر میں جناب ابراہیم کو اولاد عطا ہوئی، لیکن حکم خدا اور نظام قدرت یہ تھی کہ ابراہیم اپنی اس اولاد اور اس زوجہ کو سارہ سے دور پہنچا دے، ہٹا دے وہاں سے۔ یہ ایک منشا تھا قدرت کا، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک قدرت کا جو منشا ہوتا ہے وہ بھی مسئلہ سے خالی نہیں ہوتا۔ ہم یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جناب سارہ نے حسد کیا۔ ٹھیک ہے، عورتوں میں حسد کا مادہ ہوتا ہے، لیکن جناب سارہ کے لیے ہم یہ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ جناب سارہ
نبی زادی بھی تھی اور جناب سارہ ایک معصوم کی ماں بننے والی تھی۔ معصوم کی ماں سے کبھی حسد صادر نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ حسد ایمان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، ایسے ہی جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو بہرحال میرا عقیدہ نہیں ہے کہ جناب سارہ کو حسد ہوا۔ مصلحت خداوندی کے تقاضے کے مطابق جناب حاجرہ کو یہاں سے ہٹانا مقصود تھا، اللہ کچھ اور چاہتا تھا، ظاہر ہے کہ ان کے ذریعے سے مکے کو آباد کرنا تھا، ان کے ذریعے سے نسل ختمی مرتبت کو آگے بڑھانا تھا، ان کے آبا و اجداد کی نسل آگے بڑھنا تھی۔ لہذا یہ کام جناب ابراہیم نے کیا کہ اپنے ساتھ حاجرہ کو لیا اور اس بچے کو لیا جو ابھی پیدا ہوا ہے، چند دنوں کا بچہ ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام لے کر چلے ایک سواری پر۔ جناب ابراہیم اور اپنے زوجہ کو لیے ہوئے ہیں، بچے کو لیے ہوئے ہیں، اور ایک نورانی سواری پر جناب جبرائیل امین بھی ہے، ساتھ ساتھ ابراہیم کے جناب جبرائیل امین بھی چلے، اور یہاں تک کہ مکے کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ مکے کی سرزمین پر پہنچ کے جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو چھوڑا، وہاں سے واپس جانے لگے تو جناب حاجرہ نے کہا، اے میرے والی، یا مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ لق و دق صحرا، یہ بے آب و گیا علاقہ، نہ جہاں کھانے کا ہے نہ جہاں پانی کا ہے، اور ایک بچہ میرے ساتھ ہے، میں تنہا یہاں کیسے رہوں گی؟ کس پر مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو نبی خدا نے بڑے اطمینان کے لہجے میں کہا کہ اللہ کے سپرد۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اللہ والے تھے اور وہ بیوی بھی اللہ والی تھی، مطمئن ہو گئیں۔ جیسے ہی کہا کہ اللہ کے حوالے، جناب حاجرہ نے پھر کوئی دوسرا لفظ نہیں کہا کہ جب جو ہے ظاہر ہے کہ اللہ کے حوالے، تو پھر اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جناب ابراہیم واپس چلے گئے، لیکن جاتے جاتے ایک جملہ کہہ گئے، اے پروردگار، میں اپنی ذریت کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جملے جو ہیں قرآن کی آیت ہے، جو دعا ہے قرآن میں کہ پروردگار میں اپنی ذریت کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ تو ابراہیم و اسماعیل نے بنایا تھا، اور جناب اسماعیل ابھی چھوٹے، تو یہ اللہ کا گھر وہاں کہاں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گھر ابتدا سے ہے۔ جب جناب آدم آئے تھے تو خانہ کعبہ کا وجود تھا، اور جناب آدم کا انتقال بھی وہیں ہوا، مکے میں، اور خانہ کعبہ کے پاس ان کو دفن کیا گیا۔ اور جب جناب نوح کا دور آیا اور طوفان نوح آیا تو جناب نوح علیہ السلام کشتی پر سوار تھے، اور جب خانہ کعبہ کے قریب کشتی آئی تو خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جناب نوح کشتی سے اترے، جسد آدم کو اپنی کشتی پر رکھا، اور کشتی پر رکھ کر کے کشتی پھر رواں ہو گئی، اور جب کوہ جودی پر کشتی ٹھہری ہے نوح کی اور طوفان ختم ہوا ہے، تو جناب نوح نے جناب آدم کے جسد کو نجف کی سرزمین پر دفن کیا، اور جناب نوح کی قبر بھی نجف ہی کی سرزمین پر ہے۔ اور جناب نوح نے ایک اور کام کیا، اپنے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ایک حیاتی قبر بنا دی، اس پر تختی لگا دی کہ یہ نوح میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ہے، یہ قبر میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ہے جو نوح نے اپنے ہاتھ سے تیار کی ہے۔ آج جب زائر نجف اشرف جاتا ہے، مولا علی کی زیارت پڑھتا ہے، تو وہیں پر جناب آدم کی بھی زیارت پڑھی جاتی ہے، وہیں پر جناب نوح کی بھی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ تو بہرحال خانہ کعبہ کا وجود تھا، یہ دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے جب جناب اسماعیل چلنے لگے، تقریباً 8 سال کے ہو گئے۔ جناب ابراہیم آتے تھے، ملاقات کرتے تھے، وہ چلے جاتے تھے۔ اب بس ایک واقعہ یہاں پر اور بیان کرنا چاہتا ہوں تاریخی پس منظر میں، کہ جب جناب ابراہیم جناب حاجر و اسماعیل کو مکے کی سرزمین پر جو بے آب ہو گیا تھا چھوڑ کر چلے گئے، تو تھوڑے ہی عرصے میں، تھوڑے ہی وقفے میں
وہ کھانا و پانی ختم ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک خاتون ہے، ایک بچہ ہے، پیاس کا غلبہ ہے، پیاس کے لیے جناب حاجرہ صحیح کرنے کے لیے نکلتی ہیں، بچے کو زمین پر لٹا دیا، کوہ صفا پر گئیں، وہاں سے دیکھا تو مروہ کی طرف پانی نظر آیا، تیزی سے کوہ مروہ پر گئیں، وہاں گئیں تو پانی نہیں، ریت، پھر وہاں سے کوہ صفا پر آئیں، 7 مرتبہ صحیح کی۔ میں کہتا ہوں کہ اے حاجرہ، آپ نے ایک مرتبہ صفا پہ جا کے دیکھ لیا تھا، ایک مرتبہ مروہ پر چلی گئی تھی، آپ کو پانی نہیں ملا تھا، لیکن یہ بار بار آپ صحیح کیوں کر رہی تھیں؟ گویا حاجرہ بتائیں گی کہ دیکھو ہم پانی کی تلاش میں نکلے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، اور یہ صحیح ہماری صحیح ہو جائے گی آنے والے دور کے لیے۔ تو قدرت نے اپنی کنیز خاص کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ جو بھی مکے کی سرزمین پر عمرہ کرنے یا حج کرنے کے لیے آئے گا، اس پر واجب ہوگا کہ وہ جناب حاجرہ کی تعظیم میں صحیح کرے، 7 مرتبہ کوہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا پہ آئے، اور بیچ میں ہراول تیزی سے دوڑے۔ یہ واجب ہے، رکن ہے، حج ہے، رکن ہے۔ جو لوگ اس وقت حج کے لیے گئے ہیں وہ اس عمل کو کر رہے ہیں، آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال 7 مرتبہ صحیح کرنے کے بعد پانی نہیں ملا، بچے کے قریب واپس آ گئی، قدرت خدا سے جناب اسماعیل کی پیر کی ایڑی کی رگڑ سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ قدرت خدا کا انتظام، بے آب ہو گیا، مقام پر پانی کا وجود، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، ایک چھوٹے سے بچے کی پیر کی رگڑ سے، کھودنا نہیں پڑا، کنواں نہیں کھودا، بلکہ پیر کی رگڑ سے، ایڑی کی رگڑ سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ اب جو جناب حاجرہ نے دیکھا کہ پانی ابل رہا ہے، تو کہا کہ زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ یہ عبرانی زبان کا جملہ ہے، پانی ٹھہر گیا۔ معصوم کی روایت ملتی ہے کہ اگر جناب حاجرہ نے زم زم نہ کہا ہوتا تو پانی دریا کی صورت اختیار کر لیتا، لیکن پانی ٹھہر گیا چشمے کی صورت میں، اور وہ زمزم آج تک آب زمزم کہلاتا ہے۔ حاجی لوگ جاتے ہیں، تبرکاً پانی کو لے کر آتے ہیں، وہاں دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور وہاں پانی استعمال ہوتا ہے باقاعدہ، مکے میں بھی، اور مکے میں مدینے میں بھی سپلائی ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں جگہ جگہ واٹر کولر رکھے ہوئے ہیں، زمزم سے بھرے ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب سارہ، جناب حاجرہ کے اس معجزے کے بعد وہاں پر پرندے آنے لگے، اور جب پرندے آنے لگے تو ایک قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا، سمجھ گئے کہ جہاں پر پانی ہوتا ہے وہیں پر پرندے آتے ہیں۔ وہ قافلے نے رخ کیا مکے کا، اور اس مقام کا جہاں پر جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل تھے۔ جب قافلہ آیا تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے، ایک بچہ ہے، اور پانی ہے، تو اجازت مانگی کہ مجھے اجازت ہے کہ ہم اپنا قافلہ یہاں پر قیام کریں۔ تو جناب حاجرہ نے کہا کہ نہیں، میں ابھی اجازت نہیں دے سکتی، جب میرا شوہر آئے گا تو وہ اجازت دے گا۔ پھر جناب ابراہیم آئے، اجازت ملی، اور بنی جراحم کا قافلہ وہاں پہ قیام پذیر ہو گیا، وہیں پر آباد ہو گیا، اور آبادی بڑھنے لگی، اور آج دنیا کا مرکز ہے خانہ کعبہ۔ پھر جناب اسماعیل بڑے ہو گئے، باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے۔ جناب ابراہیم نے اسی مقام پر خانہ کعبہ تعمیر کیا حکم خدا سے۔ قرآن مجید میں دعائیں ہیں کہ خانہ کعبہ تعمیر کرتے جاتے تھے، دعا کرتے جاتے تھے، اور بہت سے معجزات، بہت سی تفصیلات ہیں، سب کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک مقام ابراہیم بھی ہے جس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے، اور وہ بلند ہوتا تھا، اور دیواروں کو آپ تعمیر کرتے تھے۔ وہ قدم پر، وہ اس پتھر پہ جناب ابراہیم کے قدم کے نشان ابھر آئے، بن گئے۔ وہ آج بھی خانہ کعبہ کے سامنے ایک سنہری پنجرہ ہے جس میں دونوں قدم کے نشان ہیں، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہاں پہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اب ارکان حج ہے، بس عزیزوں، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے مقام ابراہیم کے بعد، طواف کرنے کے بعد۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام، اب جو آج کی تاریخ کی مناسبت سے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا
کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، جب مسلسل 3 دن خواب دیکھا تو اپنے بیٹے جناب اسماعیل سے کہا بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا کہ بابا جو آپ کو حکم ہوا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یعنی گویا باپ ذبح کرنے کے لیے تیار اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ بات ہو گئی باپ بیٹے میں۔ ماں سے نہیں بتایا، میں دوست کے یہاں جا رہا ہوں، چھری بھی لے لی، رسی بھی لے لی، شاید وہاں پر قربانی کی ضرورت پڑے۔ جناب ہاجرہ نے اپنے فرزند کو تیار کیا، جناب ابراہیم لے کر چلے، میدان منا میں آئے اور آنے کے بعد اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور پوری آنکھوں پر اپنے پٹی باندھ لی تاکہ جوان بیٹا باپ سے منظر دیکھا نہیں جائے گا، پیر میں رسی باندھ لی تاکہ پیر سے جناب اسماعیل کی بے چینی نہ ہو۔ بس عزیزوں پوری قوت و طاقت کے ساتھ چھری چلائی، لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایک باپ اپنے ہاتھ سے بیٹے کو ذبح کر دے۔ امتحان لیا جا رہا تھا اور جناب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا کہ دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہوا ہے اور اسماعیل بچ گئے۔ اے پروردگار کیا تو نے میری قربانی قبول نہیں کی؟ جواب آیا صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ خواب میں یہی تو دیکھا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیا ہے، لہذا اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ نے قربانی کو قبول کیا اور اس قربانی کا فدیہ قرار پایا، بے فدیناہ بذبح عظیم۔ یہ عظیم فدیہ جناب اسماعیل کی قربانی کا حسین ابن علی کا فدیہ تھا جو عاشورہ کے دن کربلا کے میدان میں پیش ہوا۔ بس عزیزو جس طرح سے جناب ابراہیم اسماعیل کی یاد آج قربانی کی صورت میں عید الاضحیٰ کو منائی جاتی ہے، ہم غسل کرتے ہیں، پاک صاف لباس پہنتے ہیں، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ پڑھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی بس آخری جملے، یہ قربانی جو منا میں حج کرنے کے لیے گئے ہیں مکے، ان پر واجب ہے کہ وہ منا میں قربانی کریں۔ عرفے کے دن سے 9 تاریخ 8 کی شب میں یا 9 کی صبح لوگ تیار ہو کر کے دوبارہ احرام میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، دن بھر وہاں قیام رہتا ہے، پھر وہاں سے چلتے ہیں غروب آفتاب کے وقت، رات مشعل الحرام میں گزارتے ہیں، صبح طلوع آفتاب کے وقت پھر مشعل الحرام سے چلتے ہیں، وہیں سے کنکریاں چن لیتے ہیں، وہاں سے چلتے ہیں مینا کے میدان میں آتے ہیں، 3 شب وہاں گزارنا ہوتا ہے اور وہیں پہلے قربانی کی جاتی ہے، پھر سر منڈایا جاتا ہے۔ یہ ارکان حج ہیں، قربانی ان پر واجب ہے جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جو دور ہیں، مکے میں نہیں ہیں، مینا میں نہیں ہیں، ان کے لیے قربانی سنت موقدہ ہے، تاکید ہے کہ آپ قربانی اپنے مقام پر کریں۔ جو لوگ مستطیع ہیں، جن کے پاس اتنا ہے وہ قربانی کریں، اور اگر تنہا نہیں کر سکتے تو چند آدمی مل کر کے پیسہ اکٹھا کر کے مل کر کے قربانی کا جانور لے کر قربانی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک جذبہ قربانی ہے جو قدرت نے ہمیں دیا اور بتا دیا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں اگر ضرورت پڑ جائے تو اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا جائے۔ ابراہیم سے بیٹے کو ذبح نہیں کروایا گیا، لیکن امتحان ہوا، لیکن کربلا کے میدان میں حسین نے اپنی قربانیاں پیش کی، اور قربانیاں پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام بچ جائے، اسلام بچ جائے، اس لیے کہ اس وقت تخت حکومت پر یزید جیسا فاسق اور فاجر انسان بیٹھا ہوا تھا جسے معاویہ لعین نے اپنی جگہ پر نامزد کیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام سے صلح ہوئی، اور صلح کی شرائط میں یہ تھا کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا، جانشین نہیں بنائے گا، لیکن صلح کی شرائط کو پامال کرتے ہوئے معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کی بیعت لے لی تھی، اور معاویہ کے بعد یزید ابن معاویہ تخت حکومت پر آیا اور اس نے حسین ابن علی سے مطالبہ بیعت کیا اور کہا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔
بس عزیزوں، حسین کی قربانی عاشورہ کو اس لیے ہوئی تھی تاکہ اسلام محفوظ ہو جائے یزید کے ہاتھوں سے، اس لیے کہ یزید اسلام کو مٹانا چاہتا تھا۔ یزید تخت خلافت پر کیسے آیا؟ آخری جملے، تخت خلافت پر کیسے آیا؟ معاویہ ابن ابی سفیان کے ذریعے سے۔ اور معاویہ کو خلیفہ کس نے بنایا؟ اس خلافت نے بنایا جو رسول کے بعد غزوی خلافت تھی۔ اگر اس غزوی خلافت نے معاویہ ابن ابی سفیان کو خلیفہ نہ بنایا ہوتا تو واقعہ کربلا نہ ہوتا، حسین کی شہادت نہ ہوتی۔ یہ غزوی خلافت جو سقیفہ سے چلی، اس کا نمائندہ کربلا کے میدان میں یزید کی صورت میں ہے، اور جو غدیر سے امامت اور خلافت چلی، اس کا نمائندہ حسین کربلا کے میدان میں ہے۔ اب دنیا پہچان لے، ایک طرف حق کا نمائندہ حسین ہے، ایک طرف باطل کا نمائندہ یزید ہے۔ اب جس کا دل چاہے وہ یزیدیت کو مانے، اور جس کا دل چاہے حسینیت کو مانے۔ بس اسی جملوں کے ساتھ ہم بارگاہ الہی میں دعا کر رہے ہیں، خداوند عالم آج کی تاریخ 10 ذی الحجہ جو عید الاضحیٰ تمام عالم اسلام دنیا میں منا رہا ہے، ان سب کے اعمال کو قبول فرما۔ ہم لوگوں سے جو خطائیں غلطیاں ہو گئیں اس کو درگزر فرما دے۔ قرۃ پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار، ماتمدار مظلوم کربلا ہے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرض دار ہیں ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔